بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم کو دجال کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میں نے تمہیں نہ تو کسی مرغوب چیز کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی دہشت ناک چیز کے لیے، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا کہ تعمیرداری جو کہ ایک نصرانی شخص تھا آیا اور مسلمان ہوا۔ اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا کہ جو مسیح دجال کے بارے میں ہے۔ میں ان باتوں کے مطابق جو میں تمہیں بتایا کرتا ہوں، مجھ سے تعمیرداری نے بیان کیا کہ وہ ایک دن قبیلہ جذام اور لخم کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہوا تو پانی کی موج 1 مہینہ تک کشتی کے سواروں سے کھیلتی رہی، یعنی کہ کشتی مسلسل 1 مہینہ تک بحری موج میں گری رہی اور اس کے سوار منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے، یہاں تک کہ اس موج نے کشتی کو ایک دن غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرہ کے قریب پہنچا دیا اور سارے سوار ان چھوٹی کشتیوں میں جو بڑی کشتی کے ساتھ تھیں بیٹھ کر اس جزیرہ میں پہنچ گئے۔ وہاں انہیں ایک ایسا چوپایا ملا جو بہت بالوں والا تھا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا آگا پیچھا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں نے اس کو دیکھ کر بڑی حیرت سے کہا کہ تجھ پر افسوس، تو کون ہے اور کیا چیز ہے؟ اس چوپایا نے جواب دیا کہ میں جاسوس اور خبر رساں ہوں۔ تم لوگ میرے ساتھ اس شخص کے پاس چلو جو دیر میں ہے، کیونکہ اسے تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق ہے۔ تعمیرداری نے بیان کیا کہ جب اس چوپایا نے ہم سے ایک شخص کا ذکر کیا تو ہمیں بڑا ڈر لگا کہ وہ شخص کہیں انسان کی شکل و صورت میں شیطان نہ ہو۔ بہرحال ہم تیزی کے ساتھ چل پڑے اور جب دیر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بہت سے بڑے ڈیل ڈول والا اور نہایت خوفناک آدمی موجود ہے۔ ایسی شکل و صورت کا آدمی ہم نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ نہایت مضبوط اس طرح بندھا ہوا تھا کہ اس کے گردن تک اور گھٹنوں کے درمیان سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا تجھ پر افسوس، تو کون ہے اور کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب تم نے مجھ کو پا لیا اور معلوم کر ہی لیا تو میں تم سے اپنے بارے میں کچھ نہیں چھپاؤں گا، لیکن پہلے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ہمارے لوگوں نے اسے بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، بحری کشتی میں سوار ہوئے تھے کہ سمندری طوفان نے ہمیں 1 مہینہ تک گھیرے رکھا اور ہماری کشتی کو یہاں لا چھوڑا۔ ہم اس جزیرہ پر اتر گئے، ہمیں ایک بالوں والا چوپایا ملا اور اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں، تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو دیر میں موجود ہے۔ چنانچہ ہم بڑی تیزی سے تمہارے پاس چلے آئے۔ اس نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان میں کھجوروں کے جو درخت ہیں ان پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا جان لو جلد ہی وہ زمانہ آنے والا ہے جب بیسان کے کھجوروں کے درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ اس نے کہا کیا مجھے بتاؤ کہ بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ آیا اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا اس میں پانی بہت زیادہ ہے۔ ہم نے کہا کہ عنقریب اس نے کہا کہ عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ روغر کے چشمے میں پانی ہے یا نہیں، اور وہاں کے لوگ اس چشمہ کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟
ہم نے کہا کہ ہاں اس چشمہ میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اسی پانی کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب مجھے امیوں یعنی اہل عرب کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ اس نے مکہ چھوڑ دیا ہے اور اب مدینہ کو ہجرت کر گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ انہوں نے اہل عرب سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عربوں پر غالب آ گئے ہیں جو ان کے قریب ہیں، انہوں نے ان کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کا ان کی اطاعت کرنا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں در حقیقت مسیح یعنی دجال ہوں۔ وہ زمانہ جلد ہی آنے والا ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس وقت میں نکلوں گا اور 40 دنوں تک زمین پر پھروں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہیں چھوڑوں گا جس میں داخل نہیں ہوں گا سوائے مکہ اور طیبہ یعنی مدینہ کے۔ یہ دونوں شہر مجھ پر حرام قرار دیے گئے ہیں۔ جب میں ان شہروں میں سے کسی شہر میں داخل ہونا چاہوں گا تو میرے سامنے ایک فرشتہ آ جائے گا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی۔ وہ فرشتہ مجھ کو اس شہر میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک شہر کے تمام راستوں پر فرشتے مامور ہیں جو اس شہر کی نگرانی کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر یہ فرمایا کہ یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ یعنی مدینہ۔ پھر فرمایا یاد رکھو، کیا تمہیں یہی بات نہیں بتایا کرتا تھا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو دجال شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں نہیں، بلکہ وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔